اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن لیسن 7 میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک ھو الابتر۔ عاص بن وائل سہمی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے۔ اس نے آپ علیہ السلام سے بات کی اور چلا گیا۔ مسجد کے اندر سرداران قریش موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے عاص، تو کس سے باتیں کر رہا تھا؟ تو عاص نے نعوذ باللہ من ذالک کہا کہ میں ابتر سے باتیں کر رہا تھا۔ عربی زبان میں ابتر کے معنی ہے من لیس لہ ابن، یعنی وہ شخص جس کے لیے اولاد نہ ہو، اسے عربی زبان میں ابتر کہا جاتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا وصال پرملال کچھ عرصے پہلے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یا محمد، جب آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو آپ کا نام لیوا کون ہوگا؟ جب آپ کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا تو آپ کا دین مغلوب ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دی اور یہ صورت نازل کر کے ان کے اعتراضات کا جواب دی۔ انا اعطیناک الکوثر، انا برائے تاکید، اعطیناک اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا، اعطینا ہم نے عطا کیا کا آپ کو۔ سامعین گرامی، جب دینے والی ذات رب العالمین ہو، لینے والی ذات رحمت للعالمین ہو، جو تحفہ ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا۔ مولا تو نے اپنے محبوب کو کیا تحفہ عطا کیا ہے؟ فرمایا الکوثر، اے محبوب کریم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ سامعین گرامی، تحفہ محبت کا عکاس ہوتا ہے، یعنی محب اپنے محبوب سے جتنی محبت کرتا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے محبوب کو ویسا تحفہ دیتا ہے۔ جب محب اللہ کی ذات ہے، محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو پھر تحفہ الکوثر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، کوثر کا معنی ہے نبوت، قرآن، شفاعت، علم و عمل، ظاہری حسن، باطنی حسن۔ اب جس ذات کو یہ تحفہ ملا ہے، آئیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوثر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اتدرون ما الکوثر، اے صحابہ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ عرض کی اللہ عالم و رسولہ عالم، یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے آپ جانتے ہیں۔ فرمایا ہوا نہر فی الجنہ، کوثر جنت میں ایک نہر ہے۔ سوچنے کی بات ہے، نہر بھی کوئی تحفہ ہے؟ فرمایا یہ کوئی عام نہر نہیں ہے۔ پہلی تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ فی الجنتی، یہ نہر جنت میں ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ حافتاہ من ذہب و فضہ، جس کے برتن جو ہیں سونے اور چاندی کے ہیں، جس کے کنارے سونے اور چاندی کے ہیں۔ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ تو ہونا ہی تھا، جب دینے والی ذات رب العالمین ہو، لینے والی ذات رحمت للعالمین ہو، پھر تحفے ایسے ہی ہوا کر۔ یہاں ایک عقیدے کی بات بھی کرتا چلوں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے جو اپنے حبیب کو کوثر کی نہر عطا کی ہے
کہ وہاں وَأَنَّ عَلَىٰ أَرْكَانِهِ الْأَرْبَعَةِ اس کے چاروں کناروں پر خلفائے اربع کھڑے ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنَّ مَنْ أَبْغَضَ وَاحِدًا مِّنْهُمْ لَمْ يَسْقِهِ الْآخَرُ جو ان میں سے ایک سے بھی بغض رکھے گا دوسرا اسے نہیں پلائے گا۔ جو صدیق کا ماننے والا ہے علی سے بغض رکھے اس کو بھی حوض کوثر سے کچھ نہیں ملنے والا۔ جو علی کا ماننے والا ہے عمر کو برا کہے اس کو بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جو عثمان سے محبت رکھے، جو صدیق سے محبت رکھے، جو عمر سے محبت رکھے، جو علی سے محبت رکھے اسے جام پلائے جائیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ محب چاہتا ہے میرا محبوب یہ کام کرے۔ اے اللہ جب اپنے حبیب کو کوثر جیسی نعمت عطا کی ہے تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا اے محبوب فصلی آپ نماز پڑھیے۔ یا اللہ نماز تو بڑے لوگ پڑھتے ہیں، محبوب کی نماز میں ان لوگوں کی نماز میں کیا فرق ہے؟ فرمایا فصلی اے محبوب آپ لگاتار نماز پڑھیے۔ وہ جو نماز پڑھتے ہیں الذین ھم عن صلاتہم ساہون وہ تو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اے محبوب آپ وقت پر نماز پڑھیے۔ مولا کئی لوگ ہیں جو وقت پر بھی نماز پڑھتے ہیں، فرمایا لیکن ان کی نمازیں الذین ھم یراؤون وہ تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اے محبوب جو آپ کی نماز ہو لربک وہ آپ کے رب کے لیے ہونی چاہیے۔ اے محبوب دوسرے لوگ مال کو روکے رکھتے ہیں، جو چیز خرچ کرنے کی ہو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اس کو برتتے نہیں ہیں۔ اے محبوب وَانْحَرْ آپ قربانی کیجئے۔ ان نشانیہ کا هو الابتر اے محبوب کریم جو آپ کو تانے دے رہے ہیں ان سے فرما دیجئے کہ اے حبیب جو آپ کا دشمن ہے وہ خیر سے محروم رہے گا۔ یہ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ تلواریں گھروں میں سجانے کے لیے نہیں دی بلکہ ان تلواروں سے گستاخان رسول کے سروں کو کاٹنا سکھایا ہے۔ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کا معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں من سب النبی او عابہ او الحق به نقصا فی نفسہ او نسبہ او دینہ او خصلۃ من خصالہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی عیب کو منسوب کرے، حضور کے دین میں، حضور کے نسب میں عیب کو تلاش کرے، مفسرین فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے یقتل اسے قتل کر دیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی ایک بندے کا عقیدہ تو نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے گا؟ کہا نا بہذا کلہ اجماع من العلماء اس پر تو علماء کا اجماع ہے۔ یہاں تو عزت مصطفیٰ کی بات ہے، ناموس مصطفیٰ کی بات ہے کہ فرانس میں معاملہ چل رہا ہے۔ عاشقوں کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من قال ان رضا النبی واسخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گندی ہے، اراد بھی عیبہ اور اس سے ارادہ کرتا ہے کہ جناب والا توہین مصطفیٰ کا، آپ فرماتے ہیں یقتل اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کریم آپ اور مجھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔